الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری. رمضان المبارک کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان پروگرام میں حاضر خدمت ہے. الحمدللہ آج ہمارا 25واں پروگرام جو رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کل آپ جانتے ہیں 27ویں شب قدر کے اس مبارک موقع پر KQI چینل کی جانب سے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن شب قدر کانفرنس انشاءاللہ تعالی کل رات 10:30 بجے سے جس کا آغاز ہوگا، جس میں ممتاز ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے علاوہ جدید علماء کرام کے ایمان افروز نورانی اصلاحی خطابات ہوں گے. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ضرور ہمارے اس پیج پر کل کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن شب قدر کانفرنس ملاحظہ کریں رات 10:30 بجے، اور یہ ہاشم قادری فیس بک پر اور KQI یوٹیوب چینل پر آپ ضرور ملاحظہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک خصوصی محفل نعت کا بھی اہتمام رہے گا، جس میں کمسن ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں گے. یہ مختصر سا پروگرام رہے گا شب قدر کانفرنس کا. ہمارے اس پیغام کو آپ ضرور دوسروں کو پہنچائیں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اب میں ملتمس ہوں محمد خورشید قادری سے کہ وہ چند اشعار نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کانا ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے.
خواہش ذات بہت ساتھ دیا گیا میرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا گیا میرا اب جدھر میرے محمد گئے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد گئے ادھر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بچگا لیے جائے گئے سوئے بچگا لیے جاتی گئے ہوائے بچگا ہوئے دنیا میں مجھے گمراہ نہ کر جانے دے ہوئے دنیا میں مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میرے شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر یہ محمد کار منظور نظر جانے دے یہ محمد کار منظور نظر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ یہ تھے خورشید قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے.
دو اشعار نعت شریف کی پیش کرتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا. بڑا ہی خوبصورت کلام. میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ آواز بلند پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. دل کی مراد پاؤ دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے. جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے. ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا. ارے جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا. خاک شفا لگاؤ ارے خاک شفا لگاؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. سنتا نہیں تمہاری کوئی اگر کہانی. سنتا نہیں تمہاری کوئی اگر کہانی. دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. آنے کو آ گیا ہوں گھر پر ضرور لیکن. آنے کو آ گیا ہوں گھر پر ضرور لیکن. دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی. مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی. تربت میری بناؤ تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں. دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا تاخیر پڑھتے ہیں ہم بیان کی جانب. الحمدللہ کل ایک خوبصورت عنوان درود شریف کی فضیلت پر بہت ایمان افروز خطاب رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ملتمس ہوں خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ الرویش محی الدین خالد قادری صاحب رضی اللہ نورانی سے کہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے خلق کو مدد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. حاضرین کرام، اپنے عنوان سے قبل حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر مختصر سا واقعہ پھر اپنے عنوان پر آتے ہیں. انتہائی مشہور واقعہ، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کے ساتھ معاملہ داری کر رہے تھے. ایک مجوسی کے ساتھ معاملہ داری، ایک یہودی کے ساتھ معاملہ داری کر رہے تھے. معاملہ داری ہو رہی تھی اونٹ کی. اس وقت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہ تھا اور وہ یہودی بھی اکیلا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکیلے تھے. معاملہ طے ہو رہا تھا، اونٹ کا رقم طے ہو رہی تھی. جب رقم طے ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام رقم ادا کر دیے، پیسے ادا کر دیے. ادا کرنے کے بعد یہودی کہنے لگا، وہ جانتا تھا کہ شریعت محمدی میں گواہی ضروری ہے. رقم لیتے ہی کہنے لگا آپ نے رقم ادا نہیں کیے، آپ پیسے ادا نہیں کیے. آقا علیہ السلام کہنے لگے میں نے رقم ادا کر دیا، میں نے پیسے دے دیا. یہودی کہتا ہے کہ آپ پیسے نہیں دیے، اگر آپ دیے ہیں تو گواہ پیش کریں، کیونکہ دیکھ لیا کہ حضور اکیلے ہیں اور گواہ نہیں ہے. یہ دیکھ کر کہنے لگا. ایک طرف یہ واقعہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے. وقتاً بفقتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے. ہوا کیا، حضور آقا علیہ السلام جس میدان سے، جس گلی سے گزر جاتے، اس گلی میں خوشبو پیدا ہو جاتی، بس اس کو سونگھ لیتے چلے جاتے تو حضور کو پا لیتے. یہ حضور کے خزائن ہیں. اور کھلے میدان میں معاملہ داری ہو رہی تھی. خزیمہ ایک طرف ٹھہرے ہوئے تھے. حضور یہ کہہ رہے تھے میں نے رقم ادا کر دیا. یہ آواز خزیمہ کے کانوں میں پڑی، کیونکہ کھلا میدان، ہوا سے آواز دور دور تک چلی جاتی تھی. جب یہی آواز خزیمہ تک پہنچی تو دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں. حضور کہنے لگے خزیمہ رک جائیں، میں نے پیسے دیا تو آپ دیکھے تو نہ تھے، گواہی کیسے؟ حضور خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دے دی. دینے کے بعد یہودی ڈر گیا، کیونکہ ایک جانشان آ گیا، اس کے بعد اور جانشان آ جائیں گے تو میری خیر نہ ہوگی. ڈر کے مارے
معاملے داری جو طے ہوئی تھی اونٹ دے دیا. اس کے بعد حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خزیمہ سے پوچھے کہ اے خزیمہ جب معاملے داری طے ہوئی رقم طے ہو گیا اس وقت تم تو تھے نہیں, جب میں پیسے دیا اس وقت تھے تو نہیں, آپ گواہی کیسا دیے؟ حضور جانتے تھے کہ خزیمہ کیا جواب دینے والے ہیں, اس کے باوجود بھی پوچھے. تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ قربان جائیں خزیمہ کے جواب پر. رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھا نہیں, مان لیا کس کے کہے آپ ہی کے کہے. آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے دیکھا نہیں, مان لیا کس کے کہے آپ ہی کے کہے. آپ نے کہا یہ قبلہ ہے ہم کو بتانا تھا, مان لیا کس کے کہے آپ ہی کے کہے. آپ نے کہا خدا ہے ہم نے دیکھا نہیں, مان لیا کس کے کہے آپ ہی کے کہے. آپ نے کہا میں نے رقم ادا کر دی, مان لیا کس کے کہے آپ ہی کے کہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہنا کیا تھا. خزیمہ کے جواب پر بات ختم یہاں نہیں ہوئی. پھر دیکھیں آپ خدا قدوس اسی وقت وہی بھیج کر کہا آج سے ایک خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. اگر خزیمہ کسی کے نکاح میں جا کر دستخط کر دے تو ان کا نکاح ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو ایک خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. پوچھا گیا وہ کیسے, مقام کیسے بڑھ گیا, رتبہ کیسے بڑھ گیا, درجات کیسے بلند ہو گئے. تو پھر کہا گیا کہ خزیمہ نے حقیقت ایمان کو جان لیا, خزیمہ نے ایمان کی حلاوت کو جان لیا, خزیمہ نے ایمان کی مٹھاس کو جان لیا, حقیقت ایمان کیا ہے پہچان لیا. بس وہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے خزیمہ کے مقامات بڑھ گئے. اللہ معزز سامعین کرام, حضور کی شان میں جتنا کہا جائے بہت کم ہے. اس کے باوجود بھی بات یوں ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا کہا جائے لکھا جائے یہ حضور کی شان اور بڑھتی جائے گی, لیکن لکھتے لکھتے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. الغرض آج ہمارا عنوان ہے سخاوت. سخی کے معنی ہیں دل کھول کر خرچ کرنے والا, اپنے کمائے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے سخی اللہ کی خرید, جنت کی خرید, لوگوں کی خرید اور جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا. اللہ. اسی طرح حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ سخی کی موت اور بخیل کی زندگی خدا کو ناپسند ہے. اللہ. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1 عالم بعمل, نمبر 2 حاجی حج کرنے کے بعد مرتے دم تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. نمبر 3 شہید دین کی خاطر اپنی جان کو
قربان کر دیا ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور چوتھا سقی، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے غریبوں، محتاجوں، بے بسوں کی خدمت کرنے والا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اسی طرح یہ چار قسم کے لوگ کہیں گے کہ پہلے کون جنت میں داخل ہوں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے. اللہ اگر یہ چار قسم کے لوگ، یہ چار قسم کے جو صفات ہیں، چاروں صفات کسی ایک میں بھی پائے جا سکتے ہیں. عالم بعمل آدمی ہو سکتا، اسی طرح وہی عالم حاجی ہو سکتا، وہی عالم شہید ہو سکتا، وہی عالم سخی بھی ہو سکتا. ایک صفت ہو تو جنت میں جانے کے لیے جھگڑیں گے، اگر ساری صفات جس میں ہو اس کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیں. الغرض اسی طرح حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو لوگوں پر ناز ہے. نمبر ایک، علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا. نمبر دو، مالدار ہوتے ہوئے، دولت مند ہوتے ہوئے غریبوں، محتاجوں، بے کسوں کی مدد کرنے والا. یہ دو لوگوں پر مجھے ناز ہے. اللہ اکبر. اسی طرح یہ عظیم ارشادات کے بعد ایسے ارشادات جس کے لیے خوشخبریاں ہیں. سخاوت میں بہت اونچی مثال اگر کسی کی دی جاتی ہے سخاوت میں لوگ اگر اکابرین امت کا جو واقعہ پیش کرتے ہیں وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت بعد از خدا بزرگ تو ہی حضور آقا علیہ السلام والسلام کو کہا گیا، اور حضور کے بعد الانبیاء بزرگ تو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام والسلام میدان جنگ کے لیے مال جمع کرنے کے لیے کہا، جس سے جو ہو سکا اپنی حیثیت کے موافق جمع کریں. صحابہ کرام میں ایک شوق تھا کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. صحابہ میں یہ جستجو ہوا کرتی تھی کہ نیکیوں میں ایک صحابی سے دوسرے صحابی میں سبقت لے جائیں. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ بات سنے تو آج تو میں ابو بکر کو ہرا دوں گا، دل میں سوچنے لگے، اور گھر کو گئے، گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے کر آ کر حضور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. آدھا مال لیے اور حضور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر پیش کر دی، اور انتظار میں تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا لائیں گے. یہ انتظار میں تھے ہوں گا کیا آج ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا لائیں گے، آج تو میں جیت جاؤں گا، یہ سوچ میں تھے. تو کیا دیکھتے ہیں ایک سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آنے لگے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے. تو کیا دیکھتے ہیں مال تو تھوڑا تھا، آقا علیہ السلام ان کا مال لے کر سب سے اوپر رکھا. عمر بن خطاب حیران ہو گئے، میں زیادہ لایا، میرا مال نیچے، اور ابو بکر تھوڑا لائے، ان کا مال اوپر. کہنے لگے حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر
سب سے پہلے تو پوچھے عمر بن خطاب سے، اے عمر کیا لائے اور کیا چھوڑ آئے، کیا لائے ہو کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا مال لایا ہوں اور آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا کہنا کیا تھا؟ یہی سوال سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا، آقا علیہ السلام پوچھے ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کا سارا مال اٹھا کر لا لیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا کیا تھا؟ ابو عمر بن خطاب کہنے لگے لاکھ جو چاہے، لاکھ جستجو کے باوجود، لاکھ کوشش کے باوجود میں ابو بکر بھرا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر کو دعائیں دی، اور اس کے بعد حضور فرمانے لگے اخلاق کے 360 صورتیں ہیں، میرے اخلاق کے 360 صورتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی انسان میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے، کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو جنتی۔ تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 360 صورتیں ہیں، 360 صفتیں جو ہیں، وہ صفت میں سے مجھ میں کون سی صفت پائی جاتی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر اگر ایک ہو تو جنتی بولے، اخلاق کے جو 360 کے 360 تو تم میں موجود ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور عمدہ ہے وہ ہے سخاوت، جو خدا کو بہت پسند ہے وہ بھی تم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک صفت کسی میں ہو تو جنتی بنے، تو 360 جن میں موجود ہو اس کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیں۔ خاص بات یہ ہے کہ سخاوت کی بہت اونچی مثال ہے، بہت اونچی سخاوت ہے، اس لیے سخاوت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ مال جمع کرنے سے بانٹنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ جو مال چلا گیا وہ رہ گیا، جو رہ گیا وہ چلا گیا، یہ حصول ہے۔ جو لوگ جمع کرتے ہیں حقیقت میں وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو خرچ کر دیتے ہیں راہ خدا میں غریبوں محتاجوں بے کسوں کی مدد کر دیتے ہیں ان سے، تو ہوتا کیا ہے وہ مال ان کے کام آ جاتا ہے، وہ مال ان کے کام آ جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، جو چلا گیا وہ رہ گیا، اس پہ بات رہ گیا وہ خراب ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کے مکان میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہوا کیا ایک مرتبہ آپ کے مکان پر سائل آ گیا کچھ مانگنے کے لیے، آپ نے اپنے خادمہ سے کہا، اپنے خادم سے، خادمہ جو تھی کہ سائل آیا ہے روٹی اٹھا کر دے دے، بھوکا تھا روٹی دے دے۔ تو خادمہ کہنے لگی آپ افطار میں کیا کھائیں گے؟ آپ نے فوری کہا کہ پہلے دے دو، اسے حکم دیا کہ پہلے دے دیں۔ تو ہوا کیا آپ کے حکم پر خادمہ روٹی اٹھائی اور دے دی۔ دینے کے بعد معاملہ ختم یہی نہیں ہوا، جب وقت افطار قریب آیا کچھ بھی نہ تھا، وقت افطار تھا، خادم پریشان تھا، کیا کہیں گے، خادمہ تھی پریشان تھی، کچھ بھی نہیں ہے، پکانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بکرے کا گوشت پکا ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر چلا گیا۔ افطار کا وقت ہے، پیش کر چلا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اپنی خادمہ سے، دیکھو صبح روٹی دیے تو خدا اس سے بہتر ہم کو جزا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سخاوت کی شان کیسی ہوتی ہے، خدا سٹی کو شرمندہ نہیں کرتا، اس کو عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو چلا گیا وہ رہ گیا، جو رہ گیا وہ خراب ہو گیا۔ اس لیے بات اہم ہے کہ دیکھیے اس کے بعد کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگے کہ خدا ہم کو صبح کی روٹی جو تھی اس سے بہتر عزت عطا کر دے گا۔
اللہ اکبر، اور بکرے کا پکا ہوا گوشت کھائے. یہ اہم بات تھی. الغزل، سخاوت ایک ایسی چیز تھی جب حضرت آپ بانٹتے کوئی چیز بانٹنے لگتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنا مکان 1 لاکھ درہم میں بیچ کر کیا کیا، صبح سے شام تک وہ 1 لاکھ درہم بانٹ دیے. 1 لاکھ درہم بانٹ دیے. اپنی خادم کہنے لگے حضرت کچھ رکھ لیتے، روزہ تھے تو افطار کھول لے سکتے تھے. تو کہنے لگے مجھے بانٹنے میں مزہ آتا ہے، رکھنے میں مزہ نہیں آتا. اللہ اکبر. یہ شوق تھا، بانٹے اتنا تھے کہ گھر میں کیا ہوتا پتہ نہ ہوتا. یہ حضرت کے خصائل ہے. الغرض یہ کہ سخاوت ایک ایسی نعمت ہے، بانٹنا، غریبوں کا خیال کرنا. سخاوت سے ہوتا کیا ہے، عیوب ڈھک جاتے ہیں. خدا ہمارے عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے. غریبوں کی مدد کرنے سے خدا پاک ہم کو جنت عطا کرتا ہے. جنت میں ایک درخت ہے جو سخاوت کے نام سے ہے. ہوتا کیا ہے، اور اس کی شاخیں زمین پر لٹکی ہوئی ہے، جو کوئی اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت میں چلے جاتا ہے. سخی ہے ویسی نعمت. اس لیے ہم کو چاہیے ہر وقت غریبوں، محتاجوں، بے بسوں، بے کسوں کی مدد کرتے رہنا. یہی اہم چیز ہے. حضور کیا فرمائے، مجھے 2 لوگوں پر ناز ہے، ایک تو علم سیکھ کر دوسروں کو بانٹنے والا، اور دوسرا غریبوں، مالدار ہوتے ہوئے، دولت مند ہوتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے غریبوں، محتاجوں، بے بسوں کی مدد کرنے والا. یہ 2 لوگوں پر مجھے ناز ہے. یہی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بالخير. اللهم نظر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونظر بدالنا بنور القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغذيلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، دیگر ریاستوں میں سننے والے لوگ اپنے اوقات کے موافق افطار کا اہتمام کریں، اور حیدرآباد کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ ہمارے ساتھ دعا افطار پڑھیں. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ربنا تقبل منا الفاتحہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.